अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 26 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये वीडियो बहुत ही अहम है। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि किस तरह इसराइल और सऊदी अरब मिलकर पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुके हैं। किस तरह इसराइल को पाकिस्तानी जो एटमी हथियार हैं उनसे ख़तरा है। किस तरह इसराइल पाकिस्तानी एटमी हथियारों को ख़त्म करना चाहता है। पाकिस्तान के जो एटमी दांत हैं वो किस तरह से तोड़ना चाहता है, इस पर बात करेंगे। और सऊदी अरब के हवाले से बात करेंगे कि नाइजर में इस वक्त OIC का इजलास जारी है। नाइजर के जो दारुल हुकूमत नियामी है वहाँ पे वज़राए ख़ारजा का OIC का इजलास हो रहा है। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने के बावजूद मसला कश्मीर को इस इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान ने कहा आप एजेंडे में शामिल नहीं कर रहे तो साइड लाइन जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे रख लें, वहाँ पे मसला कश्मीर को डिस्कस कर लें। आप हमारे वफूद के साथ, आप कश्मीरियों के साथ मिल लें। सऊदी अरब ने और OIC ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और कहा क्योंकि कोरोना वायरस है लिहाजा हम नहीं मिल सकते। तो ये सऊदी अरब का किरदार है। अब इस पे मैं क्या कहूँ। इंडिया के ख़िलाफ़ तो हम बात कर लेते हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ तो मैं बात करता हूँ तो आप वाह वाह करते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन अब सऊदी अरब के बारे में हम क्या कहें। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमें कर्ज़े देता है, हमें रियाल देता है, हमें मुफ्त में तेल देता रहा है, हमारे ऊपर उसके एहसानात हैं। हमसे अब तो वो पैसे भी मांग रहा है, हमें उसने तेल देने से भी इनकार कर दिया है। मसला कश्मीर पर भी आवाज़ नहीं उठाता। फिर हमारे वहाँ पे तकरीबन 25 से 30 लाख मजदूर भी काम करते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसकी भी धमकी लगाता है कि हम आपके बंदे निकाल देंगे। तो हम सऊदी अरब को क्या कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हालांकि वज़ीर आज़म साहब तो कल बयान दे चुके हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे पास कायद आज़म के फरमुदात मौजूद हैं। हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कही हुई बात पर अमल करेंगे कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता हम जनाब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन OIC का इतना अहम इजलास हो रहा है और आर्टिकल 370 ख़त्म हुए 1.5 साल गुजर चुका है, कश्मीरी मर रहे हैं। और यहाँ की आप सूरत हाल देख ही लें तो फैसला आपने करना है। मैं तनकीद नहीं करूँगा सऊदी अरब पर, आपने फैसला करना है। कि इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हुए जब मैं बोलता हूँ तो आप बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जब सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई खुदा न करे दीन में गुस्ताखी हो गई है। लेकिन उनका किरदार आप देख लें। तो अब इस वीडियो में बहुत ही अहम खबर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि किस तरह इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो दांत हैं वो तोड़ना चाहता है, सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हुए, और सऊदी अरब को कामयाब करवाना चाहता है। चीज़ें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेंगी इस वीडियो में, लेकिन आपने ध्यान से समझना है। अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुल्कों का आपस में किस तरह से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इस खित्ते के क्या हालात हैं, क्या हो रहा है, क्या गेम है। जनाब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 23 नवंबर को नेतन्याहू ने सऊदी शहर न्योम का दौरा किया, जहां पे माइक पोम्पियो भी थे और वहां पे बिन सुलेमान भी थे, और नेतन्याहू ने दौरा किया। 6:30 बजे वो आए और वो 9:30 बजे वापस चले गए। खुद ही इसराइली जो मीडिया है, इसराइली जो अखबार है हेरेट्ज, उसने खबर लीक की और उसके बाद सारा दिन पूरी दुनिया में ये खबर चलती रही। रात को सऊदी अरब ने डिनाई कर दिया। सऊदी अरब ने कहा कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। मोहम्मद बिन सलमान के पास सिर्फ माइक पोम्पियो थे और कोई भी नहीं था। जबकि 24 नवंबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर कन्फर्म कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुलाकात हुई है और हम इसकी गारंटी देते हैं, हमारे पास सबूत है। लिहाजा सऊदी अरब फंस गया। सऊदी अरब ने फौरी तौर पे तुर्की से रब्ता किया, तुर्की से कहा कि हम आपके साथ जो है हालात नॉर्मल करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। किस लिए किया? हालात नॉर्मल नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ताकि फौरी तौर पे तुर्की की जानब से कोई रद्द अमल ना आ सके।
اسی طرح انہوں نے قطر سے رابطہ کیا، حالانکہ قطر وہ ملک ہے جہاں پہ سعودی عرب اٹیک کروانا چاہتا تھا، اٹیک کروانا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کی پلاننگز میں تھا کہ وہ قطر پر اٹیک کروائے گا، تو قطر سے بھی انہوں نے رابطہ کیا تاکہ قطر کی جانب سے بھی کوئی بھی رد عمل نہ آ سکے، جبکہ پاکستان سے ظاہر ہے انہوں نے کیا کرنا تھا، رابطہ کر کے ہمیں تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے نا۔ اب جناب سعودی عرب بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، بحرین نے، یو اے ای نے کر لیا ہے، عملی طور پہ صرف اعلان ہی ہونا باقی ہے، سعودی عرب نے بھی کر لیا ہے۔ اب اس خطے میں جو اسرائیل ہے، سعودی عرب ہے، یو ایس ہے، اس کا ایک اتحاد ہے، جبکہ انڈیا بھی ان کے ساتھ ہی ہے، اور انڈیا چابہار سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے کیونکہ ایران نے چابہار سے انڈیا کو نکال دیا ہے، لہٰذا اب انڈیا بھی ایران کے خلاف ہے۔ تو آپ سمجھ لیں امریکہ، کے ایس اے یعنی سعودی عرب اور یو ایس، انڈیا، یہ ایک طرف ہے، دوسری سائڈ پہ ہے ایران، چائنا اور پاکستان۔ جبکہ اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہو رہا ہے کہ ترکی اور گریک، یونان کی آپس میں کشیدگی چل رہی ہے، ترکی اور گریک۔ اس سارے معاملے میں جو یو اے ای ہے، جو متحدہ عرب امارات ہے، وہ گریک کے ساتھ ہے، وہ یونان کے ساتھ ہے، جبکہ انڈیا بھی یونان کے ساتھ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب بھی یونان کے ساتھ ہے۔ جبکہ اگر ایک اور نظر سے سعودی عرب کو دیکھا جائے تو سعودی عرب ترکی کے بھی خلاف ہے اور سعودی عرب ایران کے بھی خلاف ہے۔ جبکہ ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی ہے آذربائیجان اور آرمینیا کی، جس میں ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دیا اور پاکستان بھی کسی حد تک آذربائیجان کے ساتھ تھا، اس سارے معاملے کے بعد رشیا نے جو بائیڈن ہے، جو بائیڈن جو نئے امریکی صدر ہیں، ان کو تسلیم کرنے سے ابھی تک انکار کیا ہوا ہے، لہذا رشیا بھی ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ بھی ایک کنفلکٹ کا حصہ ہے۔ جبکہ اگر پاکستان اور چین کی بات کی جائے تو پاکستان اور چین دونوں اس وقت انڈیا کے خلاف ہیں، دونوں انڈیا کے خلاف ہیں۔ لداخ میں چین لڑ رہا ہے اور ایل او سی پر پاکستان کی ہر روز کشیدگی ہوتی ہے بھارت کے ساتھ، اور کشمیر کے اندر بھی جہاد چل رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بھی پاکستان ہر فورم پہ انڈیا کی مخالفت کرتا ہے۔ جبکہ ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا مل کے لڑ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ساری جو جنگیں چل رہی ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح سے امریکہ اور سعودی عرب سے دور ہے۔ چاہے آپ دیکھ لیں کہ جو گریک کے ساتھ، جو یونان کے ساتھ ترکی کی کشیدگی چل رہی ہے، اس میں جو عرب ورلڈ ہے، جس میں آپ کہہ لیں یو اے ای اور سعودی عرب، وہ یونان کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ پاکستان نے ظاہر ہے ترکی کا ہی ساتھ دینا ہے۔ ادھر ایران کے خلاف اسرائیل بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، اور اب انڈیا بھی ہے، اور ایسی صورت میں جہاں انڈیا اور اسرائیل ہو وہاں پاکستان نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں بھی پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو ان تمام تر معاملات میں جو اسرائیل کو ملک کھٹکتا ہے وہ پاکستان ہے، کہ پاکستان آرمینیا، آذربائیجان میں بھی اہم حصہ تھا، پاکستان کا اہم کردار تھا، ایسے اتنے ہی وہ پاکستان کے جھنڈے لہراتے۔ پھر ترکی کے ساتھ بھی مل کر پاکستان کا اہم کردار ہے، پھر آپ کہہ لیں انڈیا کے مخالف بھی پاکستان کا اہم کردار ہے، اور سعودی عرب کو بھی پاکستان سے بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں، پھر جو سعودی عرب کو جلدی ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے جمال کاشقجی کا جو کیس ہے اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ ٹرمپ تو فیور میں تھے محمد بن سلمان کی، لیکن اس کے علاوہ کیا پالیسی ہوتی ہے جو بائیڈن کی وہ ابھی تک نہیں پتا۔ ایک اور معاملہ جو بہت زیادہ کنفیوز کرتا ہے کہ جیسے ہی نیتن یاہو دورہ کر کے واپس گئے اسرائیل، تو اس کے بعد اسرائیل وہ دورہ کر کے واپس جاتے ہیں اور آرامکو کمپنی پر حملہ ہو جاتا ہے، آرامکو کمپنی پر حملہ ہو جاتا ہے، اور الزام لگتا ہے کہ یہ حوثی باغیوں نے کیا ہے، لیکن حوثی باغیوں کے پاس اتنی جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو جو خبریں سامنے آ رہی ہے، جو یوریشین ٹائم کہتا ہے کہ یہ حملہ خود اسرائیل کروا رہا ہے،
یہ اسرائیل کی پالیسی ہے کہ وہ سعودی عرب کو دباؤ میں لانے کے لیے، سعودی عرب کو ڈرانے کے لیے وہ خود ہی الزام لگاتا ہے اور حوثی باغیوں پر الزام لگ جاتا ہے، خود ہی حملہ اسرائیل کرتا ہے، جیسے افغانستان کے اندر بلیک واٹر کر رہی تھی۔ بلیک واٹر حملہ کرتی تھی، دھماکہ کرواتی تھی اور اس کی ذمہ داری داعش قبول کر لیتی تھی، یعنی خود ساری کی ساری امریکہ ہی کی گیم ہوتی تھی۔ لہٰذا اب ایسی تمام صورتحال میں پاکستان کے دانت کھٹے کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی دنیا میں واحد پاکستان ملک ہے، ایک تو اسرائیل کے خلاف ہے، انڈیا کے خلاف ہے، دوسرا یہ نیوکلیر پاور ہے۔ اب اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو دانت ہیں وہ توڑے جائیں، پاکستان کا جو ایٹمی پاکستان پاور ہے اس کو ختم کیا جائے، اور سعودی عرب کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ سعودی عرب ہر لحاظ سے ہمارے خلاف محاذ کھول رہا ہے، سعودی عرب ہر لحاظ سے ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، سعودی عرب ہر حال سے ہر طرف سے ہمیں جال میں پھنساتا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے مضبوط رہنا ہے، ہم نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا ہوگا، ہمیں یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی جھگڑے چل رہے ہیں، چاہے وہ یونان کا اور ترکی کا ہے، چاہے وہ ایران کا اور سعودی عرب اور اسرائیل کا ہے، چاہے وہ انڈیا اور چین کا ہے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہے جس کا سعودی عرب نے OIC پہ، جس کے بارے میں سعودی عرب نے OIC میں آواز بھی نہیں اٹھائی، اس سارے معاملے میں ہم سعودی عرب کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور ہم کسی نہ کسی حد تک امریکہ کے ساتھ بھی شاید نہ چل سکیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے نئے بلاک میں جگہ مضبوط کرنی ہوگی، ہمیں متعاط رہنا ہوگا۔ اسرائیل اس وقت سعودی عرب کو پریشر میں لا کر ہمارا بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی کنفیوز کر دینے والی تھی، آپ کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوا ہوگا، لیکن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔